الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وهادينا مرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر لائق صد احترام علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بزرگان دین، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ پاک کا بے حد و انتہا فضل کرم اور احسان ہے. اس نے ہم تمام کو ایسی مبارک مجلس میں کچھ دیر اپنی اور اپنے حبیب کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا. کہنے والا سننے والے سبھی عمل کے محتاج ہیں. دعا فرمائیں اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور اپنے حبیب اور محبوب سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. میرے عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مشتاق ہیں اس بات کی کہ کچھ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سنا جائے. اپنے بڑوں کا سبق دہرا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بامسعود ہم تمام کے لیے بابرکت، باعث خیر، ایمان کو جلا بخشنے کا ذریعہ، ہمارے ایمان کا حصہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت، اس امت کے لیے رحمت خاصہ. اللہ پاک نے ہمیں وہ نبی مرحمت فرمائے جن کی امت خیر امم کا خطاب پاتی ہے. خیر رسول کے صلے اور صدقے میں اس امت کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا. کیوں نہ ہم اس خیر رسول کا تذکرہ کریں، اور کیوں آج ہی کے دن کریں بلکہ ساری زندگی کرنے کا تہیہ کریں. میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا عنوان تو کبھی نہ ختم ہونے والا عنوان ہے.
ابتدائے زندگی سے انتہا تک اگر سنتے جائیں تو شاید ختم نہ ہو۔ عنوان کا ہر باب کی ہر فصل کا بیان ایک مکمل وقت چاہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قرآن کو کیا سمجھا؟ کہنے لگے یاد کرنے کے لیے اتنا آسان ہے کہ 7 سال کا 5 سال کا بچہ بھی زبانی حفظ کر لے گا، اتنا آسان ہے۔ مشکل اتنا ہے کہ جس دن سے نازل ہوا آج تک اس کے علوم و معارف کو لکھا جا رہا ہے، اس کے علوم ہے کہ ختم نہیں ہوتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا سرکار کی سیرت کیا ہے؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن نبی کی سیرت ہے۔ قرآن اگر متن ہے تو نبی کی زندگی اس کی شرح، پورا قرآن ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ہے۔ قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے، سیرت کا باب ختم نہیں ہوگا۔ پھر شروع تو کریں گے ہم، سرکار کی بات کو سنیں گے تو صحیح کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہمارے لیے باعث ایمان اور باعث خیر و ترقی و برکت ہے۔ ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ جو سنیں گے نبی کی سنتوں کو زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کریں، اور یہ بھی تہیہ کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں سنت پر زندگی عطا فرمائے اور سنت پر موت بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کا یہ آپ کا کامیاب پروگرام جو الحق گروپ کی جانب سے منعقد کیا گیا، جیسا حافظ عمیر صاحب مولانا ساجد صاحب وغیرہ نے بتایا، ماشاءاللہ بہت ایکٹیو گروپ ہے یہاں کا۔ اللہ پاک اس کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، دن دونی رات چوگنی اللہ اس میں ترقی نصیب کرے، اور اس گروپ کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا آخرت کی بھلائیوں کا کام امت مسلمہ کے لیے ان سے لیتا رہے، اور موت تک اللہ پاک ان کو اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قابل مبارکباد اور قابل ستائش ہیں وہ تمام گروپ سے جڑے ہوئے لوگ جو دامے درامے قدم سفرین کا تعاون کرتے ہیں اور پروگرام کو منعقد کرنے میں تن من دھن کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج کی اس عمدہ اور بہترین مجلس میں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہو، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر عمدہ مجلس کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ قرآن کریم میں اور دیگر کتابوں میں جو آپ کی علامات و نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ روشن ہے۔ کسی بڑے کی تاریخ یا کسی نبی کی تاریخ یا ہسٹری یا سوانح آپ سنیں گے تو اس کا ذکر شروع ہوگا پیدائش سے وفات تک، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی سوانح آپ کی تاریخ پیدائش سے وفات تک نہیں، بہت پہلے سے ہے، شروعات بہت پہلے سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ کی والدہ سے، اگر تجھے فرعون اس کے لشکر سے خطرہ محسوس ہو تو صندوق بنا کر رکھنا، موسیٰ کو صندوق میں ڈال دینا اور صندوق کو دریا میں ڈال دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیٹھ گیا، اللہ یہ تو بننے میں سے نکلا ٹوٹی میں اٹکا، ادھر موت سے نکلا ادھر موت کے منہ میں چلا، فرعونی لشکر سے بچ جائے گا، دریا کی لہریں کیا اسے ڈبو گی نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فکر نہ کر، ہم تیری گود میں سے واپس لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیدائش سے شروع ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا پیدائش سے، مریم تیرا بیٹا ہوگا۔ اللہ کہاں سے بیٹا ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا شوہر کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے لیے آسان ہے، ہم آدم کو بغیر باپ کا بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، تیرے بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک ہی رات میں 9 مہینے کا مرحلہ گزرا اور صبح کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ مریم کہتی ہے اللہ اگر یہ بیٹا دنیا کے پاس لے جاؤں گی دنیا والے میری عزت پر تھپا لگائیں گے، دامن عفت کو تار تار کریں گے،
اللہ پاک فرماتے ہیں مریم تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اگر لوگ تیری طرف انگلی اٹھائے تو سیدھا اشارہ کر دینا عیسیٰ کی طرف۔ صبح کو بیٹا پیدا ہوا، مریم معبد خانے سے نکلی اپنے بیٹے کو لے کر، لوگ جمع ہو گئے، مریم کہاں سے لائی؟ تو نے ماموں کو رسوا کیا، تو نے ماں باپ کو رسوا کیا، تو ایسی تو نہ تھی، عبادت گزار تھی، بچہ کہاں سے لائی؟ کس کا بچہ ہے؟ مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے سے بات کرو جو بھی چند گھنٹے کا ہے۔ لوگ کہنے کہ بیوقوف سمجھتی ہے ہمیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسے بات کرتی ہو؟ ایک دن کا بچہ بھی بھلا کبھی بولے گا؟ انہیں پتہ نہیں ہے جب اللہ پاک کسی کی بولتی بند کرتے ہیں تو کبھی کھلتی نہیں ہے، اور کسی کی بولتی جب چالو کرتے ہیں تو وہ رکتا نہیں ہے۔ چند گھنٹے کا بچہ ہے اور جو بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جہاں کہیں رہوں گا میں برکتوں والا رہوں گا، وبرم بوالدتی، ہاں اس بات کا خیال رکھنا میری ماں کے دامن عفت پر داغ نہ لگانا، میری ماں پاک دامن ہے، اس کے دامن کو داغ مت لگانا۔ یہ گھنٹے بھر کا بچہ بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو پیدائش سے اللہ پاک نے شروع کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اور اللہ پاک نے بعد میں ان کو آسمانوں کو اٹھا لیا، جہاں پر ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیدائش سے شروع، وفات پر ختم۔ میرے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جبریل امین سے میرے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم تو آدم علیہ السلام سے وحی لے کر آ رہے، 1.25 لاکھ پیغمبر آ کر چلے گئے، ہر نبی اپنی زندگی میں 9 سال، 1000 سال، 800 سال، 700 سال جیا ہے، اس نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آیا ہے، تو تمہاری عمر کتنی ہوئی؟ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا مجھے پتہ تو نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ عرش کے بعد عرش کے پاس ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے جو 70,000 سال میں ایک دفعہ نظر آتا ہے۔ کتنے سال میں؟ ارے آپ بولو آرمی والوں، پہلی بار سنا رہے تم کو یار، تم زبان سے ذرا جواب دے کر بتاؤ، بولنے والے اچھے ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ اونگ رہے ہیں؟ کتنے سال میں ایک مرتبہ دکھتا ہے؟ 70,000 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل جانتے ہو جس ستارے کو تم نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ کون تھا؟ وہ میں تھا، بعثت خلقت وبعد آدم بین الماء والطین، میری پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب آدم کا پتلا بنا بھی نہیں تھا، جب مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی مٹی میں پانی ملا نہیں تھا، گارا گھونا نہیں گیا تھا، آدم کا پتلا بنا سینکڑوں سال تک لنگ رہن پڑا رہا، ابھی کچھ ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے مجھے بنا دیا تھا، گو بشر کی شکل میں اللہ پاک نے سن 571 میں بھیجا ہے۔ 12 ربیع الاول صبح صادق بروز پیر، وقت تقریباً 4:20 رہا ہوگا، اس وقت میں میرے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ کے پاس میں موجود ہے عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، جب بطن مبارک میں تھے 4 مہینے کے تبھی اللہ پاک نے باپ کا سہارا اٹھا لیا، عبداللہ انتقال کر گئے۔ زمزم کی کنویں پہ جاتی تھی تو راستے سے درخت سلام، پودے سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، بی بی آمنہ یہ تمام چیزیں فوق الفطرت چیزوں کو دیکھ کر محسوس کرتی تھی، یہ عجیب برکت ہے، جب سے یہ بطن مبارک میں سمایا ہے، پیٹ میں سمایا ہے، تب سے عجیب قسم کی رونقیں اور برکتوں کو محسوس کر رہی تھی بی بی آمنہ۔ زمزم کے کنویں پر گئی، پانی نیچے ہے، 2 رسی سے نکالا جاتا ہے، ساری عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں، 2
और रस्सी से भरती है। आमिना जैसे ही जाकर खड़ी होती, जमजम का पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता, हाथ से डुबा कर पानी भरती। मक्का की औरतों का बयान था कि जब आमिना पानी के लिए आती थी, हम हाथ पकड़कर खड़ा कर देती थी, जब तक तुम खड़ी रहोगे हम भी आसानी से पानी भर लेंगे, हमें रस्सी से पानी खींचना नहीं पड़ेगा, तुम जरा खड़ी रहो। जब तक आमिना खड़ी होती, सारी औरतें पानी भर लेती। जब ये पानी भरकर चली जाती, पानी नीचे उतर जाता। सरकार की बरकतें हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आए नहीं दुनिया में, अल्लाह पाक ने रहमतों को नुज़ूल कर दिया। हर तरफ से रहमतें, हर तरफ से बरकतें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का बयान है, सरकार पैदा हुए झुरे झुराए नहलाए हुए, साफ सुथरे, नाक कटा हुआ और खतक किए हुए, सुरमई आंखें, पाक और साफ शफाफ, गंदगी का असर कोई नहीं, उल्टा खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, हर तरफ खुशबू महक रही है। 10, 20, 30 मिनट गुजरे होंगे, आमिना ने नीचे लेटाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट ली, जबकि घंटा 2 घंटे का बच्चा करवट खुद से नहीं लेता। सरकार ने करवट ली, उल्टे हो गए, दोनों हाथों को जमीन पर टेका और घुटनों को खड़ा कर दिया, मुकम्मल सजदे की हालत में दुनिया वालों को बता गए हैं, लोगों मैं नमाज लेकर आ रहा हूं, कभी छोड़ना नहीं। फिर बायां हाथ थोड़ा सा झुकाया और सीधे हाथ की उंगली आसमान की तरफ उठा दी, इस बात की तरफ अलामत थी कि वहदानियत का दर्स देने आ रहा हूं, यह अल्लाह के एक होने की शहादत दी। अजीब हाल है, दोनों खामोशी से देख रही है, यह कैसा बच्चा है, कैसी खुशबू फैली हुई है, पूरा घर मुनव्वर हो गया, नूर ही नूर घर में छा गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना की गोद में है, देखकर कहती है, ऐ अल्लाह मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा कहती है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। पैदाइश के लिए न जाने कितने घरों में जाना हुआ, अरब की रानाई और खूबसूरती को मैंने देखा, खूबसूरत बच्चे भी मैंने देखे हैं, मुलाहजा किया है, लेकिन आज तक मेरी नजर में भी ऐसा हसीन और खूबसूरत बच्चा, अरे आप भी बोलो, नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं था, वो हरम शरीफ में थे, खाने काबा के पास। किसी ने खबर दिया, तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है, आमिना को बेटा तवल्लुद हुआ है। दौड़े हुए घर आए और आकर बैठे, बेटे अल्लाह पाक ने क्या अता फरमाया, ये अब्बाजान अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, बेटी नाम क्या सोचा है, सब मिन जानिबिल्लाह तय है। आमिना कहती है, अब्बा हजारों नाम ज़हन के पर्दे पर आए, कूद कर चले गए, एक ही नाम की रट मेरे ज़हन में लगी हुई है कि मैं इसका नाम मोहम्मद रख दूं, बस एक ही नाम भूलता है, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, इसलिए मैंने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया है। सरकार का एक नाम अहमद है, सरकार का एक नाम मोहम्मद है। अहमद के माना आते हैं सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, और मोहम्मद वो है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, ये सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला अल्लाह की, मेरे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई आया ना आएगा। और जितनी तारीफ मेरे नबी की हुई है, आज तक किसी की तारीफ इतनी हुई नहीं हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने चूंकि सुना ये मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, ऐसा तो अरब में कोई है भी नहीं, तो नाम मोहम्मद को क्यों रखे। कहने लगे, बेटे आमिना ये मोहम्मद नाम तो आज तक अरब में सुना भी नहीं गया। तो आमिना कहने लगी, अब्बा अगर मोहम्मद नाम सुना नहीं गया तो ऐसा बच्चा भी देखा नहीं गया, नाम सुना नहीं गया तो बच्चा भी देखा नहीं गया,
تو عبد المطلب نے کہا اچھا مجھے بھی بتاؤ۔ جو لال چادر چہرے پر ڈال رکھی تھی آمنہ نے جیسے ہی ہٹایا عبد المطلب بھی اچھل پڑے۔ ارے اللہ، آج تک میری نگاہوں نے ایسا حسین بچہ، ارے آپ بھی بولو، نہیں دیکھا۔ دودھ پلانے کے لیے دائیاں آیا کرتی تھی، قبیلہ بنو سعد سے چلی 10 عورتیں، اور اتفاق مکہ میں 10 عورتوں کو لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اس سال، جس سال میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس سال پورے سال میں اللہ پاک نے ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں بیٹے ہی ہوئے، بیٹی کہیں نہیں ہوئی۔ یہ سرکار کی برکت ہے۔ قبیلہ بنو سعد سے عورتیں آئی ہیں، دامن اور جھولیاں پہلے بھی طے تھی، آج بھی طے ہے۔ جن عورتوں کے عقیدے صحیح نہیں تھے محمد ان کے دامن میں نہیں آئے، جس کا عقیدہ صحیح تھا اس کے دامن میں محمد چلے آئے۔ آج بھی جھولیاں طے ہے، اسی کے دامن میں جائیں گے جس کا عقیدہ بنیاد صحیح ہوگی۔ ساری عورتیں مالداروں کے گھروں پر پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، آمنہ بہن بچہ ہے، جی ہے، باپ ہے، نہیں مر گیا، اچھا یتیم ہے، ہاں یتیم ہے، چھوڑو جی یتیم کے گھر سے کیا ملنے والا۔ دوسرا گھر دیکھتے ہیں، 10 کے 10 عورتوں نے انکار کر دیا، 9 کے 9 عورتوں نے انکار کر دیا۔ مالداروں کے بچے اٹھا لیے تو دودھ پلانے کی 2 سال کے مدت میں جو اجرت ملے گی وہ کافی ملے گی۔ غریب کے گھر سے، جس کے گھر میں باپ ہی نہ ہو، سر سے سہارا ہی اڑ گیا ہو، جو بچہ ہی یتیم ہو، اس گھر سے کیا ملنے والا؟ دنیا کے نہ ملنے کی امید پر وہ عورتیں چلی گئی۔ اونٹنی کمزوری کی وجہ سے لیٹ آئی، قافلے سے پیچھے رہ گئی حلیمہ۔ شوہر نے کہا اس وقت مالداروں کے سارے بچے اٹھا لیے گئے، تمہاری سہیلیوں نے مالداروں کے بچے اٹھا لیے، چلو اسی گھر میں صدا لگاؤ۔ آواز لگائی، بہن بچہ ہے؟ جی ہے۔ اس کا باپ ہے؟ نہیں مر گیا۔ اچھا یتیم ہے؟ ہاں یتیم ہے۔ آمنہ کا دل بیٹھ گیا، ساری عورتیں تو انکار کر کے چلی گئی، اب پتہ نہیں یہ کہ جواب دے گی۔ حلیمہ نے سوچا سب مالداروں کے بچے اٹھ گئے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی کو اٹھا لے۔ حلیمہ کے شوہر نے پیچھے سے کہا حلیمہ خالی گود جانے سے بہتر ہے اسی یتیم بچوں کو اٹھا لو، برکت کا ہی ذریعہ بن جائے گا۔ حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے، چلو آمنہ ہم تمہارے ہی بچے کو لے کر چلتے ہیں، ذرا آمنہ چہرے سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ اور جیسے ہی آمنہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حلیمہ بھی اچھل پڑی، یہ کہہ کر کہ اے اللہ میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہے میں آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میرا اللہ کہتا ہے جبریل تیرا کیا خیال ہے میرے محمد کے بارے میں؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آفاق حدیدم میرے تبا ورزیدم بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ میں تو سارا جہاں دیکھا، پورا عالم گھوما، پوری دنیا کے چکر لگائے، میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میرا اللہ فرماتا ہے جبریل آمنہ نے دیکھا، کہنے لگی میں نے بچہ نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ ساری دنیا کو میں نے چکر لگایا، میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میرا اللہ کہتا ہے جبریل تو دیکھے گا بھی کیسے؟ ارے محمد جیسا دوسرا میں نے بنایا ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، محمد جیسا دوسرا میں نے بنایا ہی نہیں، یہ میرے خزانے میں ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ حلیمہ کے پاس جانے سے پہلے آمنہ کی گود میں ہیں، سینکڑوں خیال دماغ میں گھوم رہے ہیں، کاش اس کا باپ زندہ ہوتا، کاش عبداللہ زندہ ہوتے، پیارے آقا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم
گود میں لیے پھرتے، اس کی حسن کی رعنائیاں لوگوں میں کھیلتے بتاتے، اس کو کھلونے لا کر لے کر آتے، اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے، اس کو سیر و سیاحت کے لیے لے کر جاتے، مگر اس کے تو ابا بھی نہیں۔ ایک عرب خاتون، ایک عورت، ایک ماں، یہ اس کے خیالات و تصورات کی دنیا اپنی تصورات میں کھوئی ہوئی، یہ سب سوچ رہی ہے کون لے جائے گا میرے محمد کو، کون کھلونے لے کر آئے گا اس کے لیے، کون سیر و سیاحت کو لے جائے گا۔ آواز آتی ہے آمینہ، اس کے باپ کا سہارا ہم نے اٹھا لیا، اسے ہم نے یتیم بنا لیا تو کیا ہوا، فکر نہ کر، اس کے لیے ہم نے بہت سہارے بنا رکھے ہیں، اس کے لیے ہم نے بہت سی چیزیں تیار کر رکھی ہے۔ تو کہتی ہے کون ساتھ میں لے کر جائے گا، کون کھلونے دلائے گا، کون سیر و سیاحت کو لے جائے گا۔ ارے ہم نے تیرے محمد کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہے، ہم چاہیں ہم اس کے سامنے درختوں سے سلام پڑھوا دیں گے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیں گے، انگلیوں کو ڈبوئے گا اور پانی کے چشمے جاری کر دے گا، کنکریوں کو کہے گا کنکریوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ کھلونا مانگے گا، چاند کو کھلونا بنا دوں گا، انگلی کا اشارہ کرے گا چاند ٹوٹ پڑے گا، اور سیر و سیاحت کو جی چاہے گا تو معراج پر بلا دوں گا، آسمانوں کی سیر کرائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے، گھر میں نور چھا گیا، فارس کے کنگورے گر پڑے، کسرا کے کنگورے گر پڑے، فارس کی 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ یک لخت ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی، جس کو کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، رات دن جس کی نگرانی کی جاتی تھی، لکڑیاں ڈال ڈال کر جلاتے رہتے تھے، یہ ہمارا خدا ہے، بجھنا نہیں چاہیے، بت سر نگو ہوئے، بت سر نگو ہوئے۔ جب ایک والے کا زمانہ آ گیا، اب 360 کی عبادت و پرستی ختم، اب لات نہ حبل نہ منات و سلاس نہ لغوس و یعوق نہ نصر، اب ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، جبین نیاز پر صرف ایک کا حق لکھا جائے گا، یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کا استعمال تو کہیں اور ہو سکتا ہے، جبین نیاز اور پیشانی کا استعمال صرف رب کائنات کی چوکھٹ پر ہوگا۔ یہ وحدانیت اور رسالت کی تعلیم دینے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سہانا وقت ہے، ہر طرف نور کی کرنیں ہیں، ہر طرف عطر گریزیاں ہیں، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ سرکار جس دن دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں اس سے زیادہ حسین و خوبصورت دن کوئی نہیں تھا۔ جس دن سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن سے زیادہ ظلمت والا دن اور اندھیرے والا دن، تاریک دن، اس دن سے زیادہ کائنات میں کوئی نہیں تھا، جس دن سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ میں جانے کے لیے تیار، شوہر نے کہا جلدی کرو حلیمہ، تمہاری سہیلیاں بہت آگے جا چکی ہیں۔ حلیمہ نے بچہ گود میں لیا، سرکار کو لے کر آئی، اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، شوہر نے کہا جلدی بیٹھو، پہلے خود شوہر بیٹھا آگے، بیچ میں سرکار کو عالم اور پیچھے حلیمہ، حلیمہ کی گود میں ہمارے آقا، اونٹ کو اٹھایا، اونٹ اٹھتا نہیں ہے۔ ارے کیا ہوا، یہ کمزور لاغر سی صحیح، آتے وقت میں آ تو گئی، واپس جاتے وقت میں تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اتر کر دیکھتے ہیں، جیسی تینوں اترے اونٹنی کھڑی ہو گئی، ارے کھڑی ہو گئی، اب میں بٹھاتا ہوں، پھر بٹھایا، کہ جلدی کرو، پھر شوہر آگے، محمد پیچھے۔